امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر غم حسین منایا ہے. ساری عمر بولیے. کسی نے پوچھا آپ سے، کسی نے پوچھا، یاد رکھو ہم ماتم میں اور آنسو میں فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے صبری میں آ کے ماتم کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے. لیکن ان کی محبت میں اور ان کی تکلیف سن کے آنسو کا نکل آنا یہ ایمان کی علامت ہے. کس کی علامت ہے بولیے؟ اور امام زین العابدین کا یہی طریقہ رہا کہ آپ نے گریہ کیا ہے، آنسو بہائے. کیا بہائے ہیں؟ لیکن آج کل ایسے بھی یزیدی پیر اور یزیدی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، غم حسین نہیں کرنا چاہیے، وہ غم اور سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے. یہ وہی بدبخت ہیں جو جانتے نہیں کہ حسین کا معاملہ عام آپ کے محلے کے بندے کا معاملہ نہیں ہے، وہ راحت جان مصطفیٰ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کھلم کھلا دشمنی نہیں کر پاتے، ڈھکے چھپے لفظوں میں دشمنی کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ ورنہ امام زین العابدین نے تو ساری عمر امام حسین کے لیے آنسو بہائے، ساری عمر غم حسین میں رہے آپ. تو ہم آنسو بہانے کو امام حسین کے لیے آنسو بہانے کو سنت سمجھتے ہیں، اور یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے کہ ان کی محبت میں انسان کے آنسو بہ جائے. تو امام زین العابدین نے ساری عمر آنسو بہائے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنا؟ آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، 40 سال تک روتے رہے اور روتے روتے آنکھیں سفید پڑ گئیں، آنکھیں. اور 40 سال کے بعد پھر یوسف دوبارہ سے مل گئے اور انہیں ملنے کی امید بھی تھی. سورہ یوسف پڑھ لیں، وہ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ ان قریب اللہ ہمیں ملا دے گا، ملا دے گا. ایک وقتی جدائی تھی، 40 سال تک جناب یعقوب آنسو بہاتے رہے، 40 سال تک، اور کہا میرے تو کتنے یوسف چلے گئے اور ملاقات کی بھی کوئی امید. تو مجھے بتاؤ میں گریہ نہ کروں تو اور کیا کروں، آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں. امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہیں، ایک دن اپنے بیٹے امام محمد الباقر کے ساتھ باہر نکلے تو ایک قصاب کو، قصائی کو دیکھا، وہ بکرا ذبح کرنے لگا. کیا؟ اور اس کو پانی پلا رہا ہے ذبح کرنے سے پہلے. یہ منظر دیکھ کر امام غش کھا کے گر پڑے. آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا. جب ہوش آئی تو صاحبزادے امام محمد الباقر علیہ السلام نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا وہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا گیا کہ ایک قصائی بھی بکرے کو ذبح کرتے وقت پانی پلا رہا تھا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے، بڑے بڑی نمازیں پڑھنے والوں نے نبی کی اولاد کو ذبح کیا لیکن پانی تک نہ پلایا. 3 دن کی پیاس کی حالت میں انہیں ذبح کر کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے اور لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم نے ایک رستہ چننا ہے اور وہ ہے حسینیت کا رستہ. تو ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے آج کی اس محفل میں کہ ہم نے زندگی بھر حسینیت پہ قائم رہنا ہے. کس پہ قائم رہنا ہے بولیے؟ اور اپنی زندگی میں ہمیشہ عقیدہ وہ رکھنا ہے جس سے اہل بیت خوش ہو جائیں، سیدہ زہرا خوش ہو جائیں، اور ان کے صدقے سے رسول اللہ خوش ہو جائیں. اور ہم نے اپنا کردار ایسا رکھنا ہے سیدہ زہرا ہم سے خوش ہو جائے. کیوں بھی رکھیں گے؟ بولیے نا. اللہ قبول فرمائے. تو میں بتانے لگا تھا کہ امام زین العابدین، امام سجاد، آپ کا لقب سجاد بھی ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے ساری عمر گریہ کیا، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا؟ توجہ کرو اہل بیت، اہل بیت کا رستہ کیا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک دفعہ ایک یزیدی آ گیا آپ کے پاس پناہ لینے، کہنے لگا حضور میرے قتل کے آرڈر ہو چکے ہیں، مجھے آپ کے سوا پناہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے پناہ دی، 3 دن رہا، اچھا کھانا پیش کیا، خوب مہمان نوازی کی. جب جانے لگا کچھ تحفے بھی دے دیا آپ نے. تو جب وہ گھر سے نکلا نہ چل سکا، ضمیر نے نہ چلنے دیا، رک کے واپس آ گیا. امام سجاد سے پوچھتا ہے امام لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے مجھے پہچانا تبھی اتنا نوازا، اتنی مہمان نوازی، اتنا انعام اکرام، تحفے تحائف.
جب یہ کہا تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا اے شخص میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میرے بابا کا گلا کاٹ کے تم ان کے لاشے کے اوپر ان کے سینے پہ چڑھے ہوئے تھے. میں آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا اگر آپ مجھے پہچانتے تھے تو اتنا کیوں نوازا؟ کہا اس لیے نوازا کہ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. وہ تمہاری میزبانی تھی، یہ ہماری میزبانی. وہ تمہارے اخلاق تھے، یہ ہمارے اخلاق. تو حاضرین اہل بیت کے اخلاق یہ ہیں کہ ہم ہمیشہ صبر کے ساتھ رہیں. کیا بولیے؟ اور برائی کا جواب اچھائی سے دیں. برائی کا جواب بولیے دیں گے نا. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ہمارے اس سلسلے کے خلاف کئی لوگ بولیں گے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو برائی کا جواب برائی سے یا اچھائی سے دیں یا خاموش رہیں. یہ نبی کے گھرانے کا طریقہ نہیں. کوئی ہمیں گالی بھی دے تو ہم نے جواب میں گالی نہیں دینی. ہمارے اخلاق بلند ہونے چاہیے. ہمارے اخلاق بولیے، لیکن برائی کو برائی ضرور سمجھیں اور برائی کو برائی ضرور کہیں. اتنا ضرور اپنے اندر ایمان کی طاقت رکھیں، لیکن اخلاق سے نہ گریں. کبھی بھی اخلاق سے مت گریں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بہت سارے بچے میرے شاگرد بیٹھے ہیں، مرید بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. سب کو سمجھا رہا ہوں. یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے قائم دائم رکھیں گے اس کو. ہر مہینے ہوا کرے گا یہ درس قرآن انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہمیشہ اچھائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا ہے اور برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا. دیں گے؟ بولو نا. اس کی وجہ کیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا. وجہ کیا ہے؟ کوئی بندہ ہمارے خلاف بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کو ہم کیوں اچھائی سے جواب دیں؟ بھئی اس کی وجہ یہ میرا بیٹا یاد رکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ذاتی فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے نبی کے دین کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو دین کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیں گے. کس کے ساتھ دیں گے؟ لہٰذا آج سے ہم دو کام شروع کریں گے. ایک اللہ کی عبادت کریں گے، دوسرا مخلوق کی خدمت. خدمت میں بھی یہ بھی ہے تعلیم عام کرنا، ہدایت دینا، تربیت دینا. یہ سب خدمت کے طریقے ہیں. سب بولیے ٹھیک ہے؟ کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.